بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر مصلیان اکرام، گزشتہ شب جو ہے ہم نے سورۃ النساء کی تلاوت سماعت کی، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ سورۃ النساء کے اندر زیادہ تر گھریلو مسائل کے حل کا تذکرہ ہوا ہے۔ انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھریلو بگاڑ کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ آپ جب سورۃ النساء کی تلاوت کریں گے تو آیت نمبر 34 اور 35 34 اور 35 پڑھیے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم الی آخر الآیہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مرد جو ہے یہ عورت پر نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے ایک دوسرے کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور مردوں کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ بتلائی کہ اللہ نے انہیں مال کمانے اور خرچ کرنے کا موقع دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، اور اسی پر کہہ لیجئے کہ پورا گھر قائم ہوتا ہے۔ عورت کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر عورت سنوارنے پر آ جائے تو آپ کے گھر کو جنت کے بمثل بنا دیتی ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر عورت کے اندر بگاڑ پیدا ہوئی تو سیدھے طلاق کی بات کی جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید اس مسئلے کی اصلاح کی کئی صورتیں بتلاتا ہے۔ جیسے آیت نمبر 34 اور 35 آپ پڑھیں گے تو ان میں بنیادی بات یہ کہی گئی کہ اگر عورت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا فَعِظُوهُنَّ، عورتوں کو نصیحت کرو۔ اگر بگاڑ پیدا ہو گیا تو آپ کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ اسے نصیحت کیجئے اور سمجھائیے اسے، اس کی ذات کی اہمیت، اس کے گھر کی اہمیت، اور شرعی تعلیمات کی روشنی میں یہ بتائیے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کہا اگر وہ نصیحت پر نہ مانے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا بستر الگ کر دیجئے گھر میں ہی، ایسا نہیں کہ اسے اس کے ماں کے گھر پہنچا دیا جائے اور آپ اپنے گھر رہیں اور اس کے بعد اصلاح کی کوشش کریں، نہیں، اپنے ہی گھر میں اس کا بستر الگ کر دیجئے، یعنی اس سے جسمانی تعلقات قائم نہ کیجئے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو آپ اسے ضرب لگا سکتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ مار سے نہیں کر رہا ہوں، ضرب لگانا، حالانکہ ضرب کے معنی مار ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مار کی بات کیجئے تو اس طرح جانوروں سے بھی بدتر عورتوں کو مارتے ہیں۔ اللہ ایسے مردوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ جانوروں سے بھی بدتر مارتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں لفظ ضرب کے معنی جو لوہار ہتھوڑا مارتا ہے اسے بھی ضرب کہتے ہیں، اور جو سنار مارتا ہے اسے بھی ضرب کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح نہ مارو گویا کہ کوئی اپنے جانور کو مارتا ہو یا اپنی لونڈی کو مارتا ہو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رات گزارے۔ اللہ اکبر۔ شریعت نے عورتوں کو اصلاح کے لیے مارنے کا حکم دیا۔ آپ مسواک سے ماریے نا، کتنی زور سے اس سے چوٹ لگے گی، تو شریعت نے کہا کہ اسے ضرب لگائے اس کی اصلاح کے لیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر نصیحت کرنے پر مان جائے یا بستر الگ کرنے پر مان جائے یا ضرب لگانے پر مان جائے تو اب آپ اس پر زیادتی نہیں کریں گے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے، تانا دیتے ہیں، برا بھلا اس کو کہتے رہتے، پوری زندگی اس کا تانا دیتے۔ کہا اللہ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ نہیں مانتی ہے تو اب کیا کیجئے، عورت کے گھر کی طرف سے ایک فرد کو بلا لیجئے اور اپنے گھر کی طرف سے ایک فرد کو بٹھائیے،
اگر دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ اصلاح کر دے گا، اور اگر اصلاح کی صورت نہیں نکلتی ہے یا تو آپ طلاق دے دیجئے یا خلا لے کر کے الگ ہو جائے۔ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ اصلاح کی صورت بیان کی، نصیحت کیجئے، بستر الگ کیجئے، ضرب لگائیے، اس کے بعد دونوں طرف سے ایک ایک حکم بٹھا کر کے فیصلہ کروائیے۔ اگر معاملات حل کرنے کے ارادے سے یہ بیٹھتے ہیں تو اللہ اتنی برکت دے گا کہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دونوں اپنی اپنی راہ لے لیں۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے جس کو میں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا، آیت نمبر 43 میں 43 کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ اللہ نے سورۃ النساء کے اندر یہاں مسلم معاشرے میں آپ جانتے ہیں مسجد کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی ایک جگہ ہے اور وہ عبادت کے لیے خاص ہے، لہذا ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد کیسے آئیں۔ اچھا، شریعت نے کسی بھی چیز کو یکبارگی حرام نہیں کیا، جیسے یہاں شراب کی بات کی گئی ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو۔ تو شراب جو ہے آہستہ آہستہ حرام ہوا ہے کیونکہ لوگ اس کے عادی تھے اس زمانے میں۔ بہرحال تو یہاں مسجد آنے کے آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز، جب آپ مسجد آئیں تو بالکل ذہنی طور پر آپ کا ذہن بالکل صاف ہو، جسمانی طور پر آپ پاک صاف ہو، اسی لیے کہا گیا کہ نشے کی حالت میں کوئی مسجد نہ آئے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اچھا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا آگے چل کر کے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہا کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو وہ بھی مسجد نہ آئے۔ ہاں، اللہ یہ کہ اب مسجد سے ہی اس کے گھر کا راستہ ہے تو اس صورت میں وہ گزر سکتا ہے، اس صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ گزر سکتا ہے۔ اسی سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ کوئی اگر مسجد میں سوتا ہو اور اس حالت میں وہ جنبی ہو جائے تو وہ مسجد سے گزر کر کے جا سکتا ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہا کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو یا واش روم سے فریش ہو کر کے آئے یا تم اپنی بیوی سے ملو۔ اب اس کے بعد اس میں چھوٹی بڑی ساری ناپاکیوں کا ذکر کیا گیا، کہا کہ اب اس کے بعد اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کی خصوصیت یہ ہے کہ تیمم اگر آپ بیمار ہیں، مثال کے طور پہ بیمار ہیں اتنے کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتی، یا اتنی زیادہ سردی ہے کہ پانی کا استعمال کرنا آپ کے جان کے لیے خطرہ ہے، یا سفر میں ہیں جہاں پانی میسر ہی نہیں ہے آپ کو، تو اس صورت میں اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی تیمم کریں گے، اور اگر بڑی ناپاکی ہو جاتی ہے، بیوی سے مل لیا یا احتلام کی وجہ سے، منی خارج ہونے کی وجہ سے ناپاک ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی تیمم کر لیں تو یہ آپ کے لیے غسل سے کافی ہے۔ اور تیمم کا طریقہ بڑا مشہور واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کا، کہتے ہیں کہ دونوں سفر میں تھے اور دونوں اتفاقاً جو ہے ناپاک ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی میں پوری طرح سے غالباً لوٹنے لگے، تو آنے کے بعد جب یہ بات اللہ کے نبی کو بتلائی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اتنا کر لیتے تو کافی تھا۔ آپ نے اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ کو لیا، مٹی پر مارا، پھونکا، چہرے کا مسح کیا اور اس طرح ہتھیلیوں تک جو ہے رگڑ لیا، کافی۔ یہ آپ کو غسل سے بھی کافی، یا آپ کو وضو سے بھی کافی۔ تو سورۃ النساء میں یہ حکم جو بیان کیا گیا، اللہ نے کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو اس سے مسح کر لو۔ تو آپ کو تیمم کرنا ہو تو اس طرح سے بسم اللہ کہہ کے مٹی پر ہاتھ ماریے اور پھونک ماریے اس پر، اور چہرے کا مکمل مسح کیجیے، اور اس کے بعد اسی ہاتھ سے اپنی کلائی تک کو رگڑ لیجیے، یہ آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی پانی میسر نہ ہو، یا بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور آپ کو پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہو، چاہے وضو کی صورت میں یا غسل کی صورت میں، تو وہاں آپ تیمم کر لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔